شوال المکرم کی 3 تاریخ کا وظیفہ یعنی کہ عید کے تیسرے دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بڑا ہی مختصر وظیفہ ہے اور بڑا ہی نایاب اور بڑا ہی اعلیٰ اور مجرب وظیفہ ہے، اور آپ کو اس وظیفہ کرنے کے بعد تھوڑا سا وقت لگنا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ کسی بھی مشکل میں پریشانی میں مبتلا ہیں وہ اس کا وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد ضرور فرمائیں گے۔ آپ اس کے انوار و تجلیات خود دیکھیں گے کہ یہ قرآنی وظیفہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کی ہر ضرورت پوری کرے گا، آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا، آپ کی ہر مشکل کو دور فرما دے گا۔ وہ قرآنی وظیفہ کون سا ہے؟ چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جن کا کاروبار نہیں اللہ انہیں کاروبار عطا فرما، جن کا گھر نہیں ہے اللہ انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کے لیے نیک صالحہ اولاد عطا فرما، اور جن کے رشتے نہیں ہو رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، سبب نہیں بن رہے، اللہ انہیں نیک صالحہ اچھے رشتے عطا فرما۔ اور اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ آپ نے اس وظیفے کو چند منٹ کرنا ہے، اور دنیا اور آخرت کی جو بھی آپ کی حاجت ہے، جس طرح کی بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اپنے دل میں رکھ لینی ہے، اپنے دماغ میں ایک چیز دونوں کو نوٹ کر کے بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے باوضو ہو کے قبلے کی جانب اپنا چہرہ کر کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کھولنا ہے 18واں سپارہ سورۃ المؤمنون کی آیت۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، ادعونی استجب لکم۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ آپ نے اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، کوئی پریشانی پیش آئے تو آپ پھر اس کو پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ تھوڑا سا وقت لگے گا، آپ روز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر التجا کریں گے، اللہ کریم جل شانہ آپ کی وہ حاجت پورا فرما دے گا۔ اس کا مطلب مفہوم یہ ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھے پکار، مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو اللہ کریم جل شانہ آپ سب پر اپنا ہاتھ فضل و کرم عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میاں صاحب کا فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ تو میں اس یقین سے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔